جتنی شدت سے طلاق اور خلا کے مسائل پر محنت کی گئی ہے نکاح پہ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ دوستو، نکاح سے سکون کی راہ پروگرام کے ایپیسوڈ 2 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب عظمت اللہ خان صاحب، اسلام میں بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح کا حکم ہے، بعد میں ایجوکیشن یا کیریئر جی، لیکن اس حدیث پر لڑکے والے تو پھر بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن لڑکیاں چاہے وہ گاؤں کی ہو چاہے وہ بہت ہی غریب کی بیٹی ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن اور اس کے بعد پھر ہائر لائف اسٹائل کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اب ان غریبوں کا دماغ کیسے صحیح کیا جائے؟ دیکھیے سر، نکاح کے معاملے میں سب سے پہلے تو ہمارا یہ جو سبجیکٹ آف ڈیفرینسیشن ہے امیر غریب، یہ اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ امیر کے لیے بھی وہی 4 کرائیٹیریاز ہیں اور سو کال غریب ان کے لیے بھی وہی 4 فارمولے ہیں۔ آپ کو دیکھنا کیا ہے، آپ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ امیر ہو کہ اگر آپ اس چیزوں کو چھوڑ کے اگر دینداری کا سپورٹ کر رہے ہو، یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی آپ کی طرف سے کہ آپ لاجیکل اپروچ میں ہیں اور دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ ماننا چھوڑ چکے ہیں کہ رزاق کون ہے؟ کیا ہم یہ بھی ماننا بھول چکے ہیں کہ قدر کیا ہے؟ کیا آج آپ نے جو دیکھ کر اس طرف قدم بڑھائے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ تا حیات ویسا ہی ہوگا؟ اگر یہ چیزیں آپ کی سوچ کے باہر کی ہیں تو آپ کے ذہن کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ کو دین کی صحیح سمجھ اپنے اندر لانے کی سخت ضرورت ہے۔ رزاق اوپر والا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، غریب دونوں طرف ہوں، ادھر ہوں یا ادھر ہوں، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کا طریقہ بہت سمپل ہے، گواہان اور کچھ مہمانوں کی موجودگی میں نکاح اور ولیمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے اس کو ایک بار بنایا ہوا ہے، ایک برڈن بنایا ہوا ہے، اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس فتنے کو اس لیول پہ لے کے آ جائیں کہ وہ ایک کیجول ایکٹ آف لائف، ضرورت زندگی ہو جائے، ایونٹ آف لائف نہیں۔ یہ ڈفرنس جب تک آپ سمجھ نہیں پاؤ گے نا، آپ ہر طرح سے اپنے آپ کو ایسے دلدل میں پھنساتے جا رہے ہو جس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کا لائف ٹائم لگے گا، اور آپ کی ذہنیت کی وجہ سے آپ کے اولاد بھی اسی میں پھنسیں گے اور ان کا لائف ٹائم جائے گا۔ ویشیس سائیکل اسی کا نام ہے۔ غریب امیر ہونا نکاح کے سبجیکٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دوستو، ڈاکٹر علیم خان فلکی اور مولانا عزیز انصار ندوی صاحب کے بیچ ہونے والی یہ گفتگو راہ سکون پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سیدھی بات چینل کے تعاون سے ہی پیش کیا گیا ہے۔ کہنے کی جسارت کروں گا کہ آپ ہندوستان سے شراب ختم کر سکتے ہیں، سود ختم کر سکتے ہیں شاید، لیکن یہ غیر قوم کا جو طریقہ ہمارے لوگوں کے دماغوں میں آ چکا ہے، یہ کھانے کی ہوس ختم نہیں کر سکتے۔ یہ عورتوں کے دماغ سے بہو سے کیا لائے، یہ جو سوال ہے یہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس کی وجہ سے ہر امورل وے آف ارننگ جائز ہو گیا ہے، مجبوری ہو گئی ہے، یہ سوشل مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہمارے مذہبی طبقے نے اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کیوں نہیں دیکھا؟ جتنی شدت سے طلاق اور خلا کے مسائل پر محنت کی گئی ہے نکاح پہ نہیں ہوئی۔ رشتہ کب تک باطل ہوتا ہے، کب باطل نہیں ہوتا، اس پہ تو بہت وہ ہے۔ اگر طلاق ہو جائے، مذاق سے بھی کوئی کہہ دے 3 بار، ڈیو ریسپیکٹ، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ مذاق سے بھی کہہ دے 3 بار طلاق، نشے میں بھی کہہ دے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کے بچے ہوں، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن رشتہ حرام ہو چکا، ٹھیک ہے، آپ نے شریعت کی ایک تعبیر کی طلاق کے معاملے میں، لیکن نکاح کے معاملے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بلکہ قرآن کی ڈائریکٹ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اور ایسی کئی آیتیں ہیں۔ یہ تبذیر منگنی پہ اپلائی ہوگی تو آپ اس کو حلال، حرام، جائز، ناجائز، مباح، اب کیا میں نہیں کر رہا ہوں، میں مفتی ہوں نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن میرا سوال ہے کہ اپلائیڈ سائنس، اپلائیڈ فزکس، اپلائیڈ کیمسٹری جیسا ہوتا ہے، تو اپلائیڈ قرآن کے تحت تبذیر کو سگائی پر، یہ جو شادی کے دن کا کھانا ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ عالم دین، یہ شادی کے دن کا کھانا ہمارے نبی کا تو نہیں ہے، یہ نہیں، نہ اللہ کے نبی کے کسی نکاح میں، نہ صاحبزادیوں کے نکاح میں، کہیں نہیں ہے، صحابہ کے نکاح میں نہیں۔ کھانا ہے تو جاہلیت میں 5-5 6-6 دن کا کھانا ہوتا تھا، لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ایک بھی نہیں، مرد کھلاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کھانا ایک ہوگا، وہ ہے ولیمہ۔ پہلے دن حق، یہ ترمذی کی حدیث ہے، پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے، تیسرے دن دکھاوا ہے۔
تو یہاں کھانے کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں عید آزاداں شکوہ ملک کو دی، عید محکومہ ہجوم مومنین. یہ جو غلام ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دعوتیں چاہیے، ان کو عقیقہ چاہیے، روزے رکھے چاہیے، بسم اللہ چاہیے، سانچک منجے کھانا برات کیا جمعہ کی، ان کو یہ چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں کھانا ایک ہوگا، ولیمہ کرو بلو بھی شاطر، چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو. پھر بخاری مسلم ترمذی کسی محدث میں اللہ کے نبی ولیمہ میں شرکت کرے بلکہ کوئی رپورٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولیمہ مخصوص چند لوگوں کے لیے ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے خدا نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہے پری میرج یا پوسٹ میرج، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کا، تو ضرور لکھیں. انشاءاللہ ہم جلد مل کر اس کا حل تلاش کریں گے. آپ کا میزبان علی عادل خان اب آپ سے لیتا ہے وداع. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ اپنا ایمان اعمال اور صحت تندرستی اور سراؤنڈنگ کا بے حد خیال رکھیے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ نگہبان.